اجازت شروع کریں بھائی؟ اجازت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو یہاں زحمت دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی گزشتہ 2-3 دن پہلے ایف آئی اے کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے جو تفصیلات بتائی ہے وہ ہمارے لیے انتہائی تشویشناک، اور جو ہم گزشتہ کئی سالوں سے جو موقف ہم نے رکھا ہے کہ سندھ کے اندر خاص طور سے کراچی میں جعلی ڈومیسائل کے ذریعے لوگوں کو نہ صرف نوکریاں دی جاتی رہی ہیں بلکہ ووٹرز لسٹ کے اندر بھی دھاندلی کی گئی ہے۔ ہمارا یہ موقف ایف آئی اے کی تحقیقات نے سچ ثابت کیا ہے کہ 30 سے 40 لاکھ جعلی ووٹوں کا اندراج کرایا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، کوئی 10-20 ہزار یا لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے، یہ 3 سے 4 ملین جعلی ووٹرز کا اندراج کرایا گیا ہے، جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں۔ اگر ایک حلقے کے اوپر اگر 1 لاکھ ووٹر بھی اگر شامل کر دیے جائیں تو سندھ کے کم از کم 40 سے زائد نیشنل اسمبلی کے حلقے متاثر ہوتے ہیں اور وہاں پر دھاندلی کے ذریعے سیٹیں حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انتہائی تشویش کی بات ہے، یعنی جمہوریت کی آڑ میں یا جمہوریت کے لبادے میں کرپٹ لوگ، ملک دشمن لوگ اقتدار حاصل کر کر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہم بارہا یہ بات کہتے رہے ہیں کہ سندھ میں جعلی اکثریت کی بنیاد پر حکمرانی کی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا ہے، ایف آئی اے کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے ہمارے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ جعلی اکثریت کی بنیاد پر سندھ پر حکمرانی کر رہے ہیں اور اقتدار کی ہوس میں ملک کی سلامتی سے یہ سندھ کے حکمراں کھیل رہے ہیں۔ 50 سے 60% سندھ کے اندر نادرا کا اسٹاف کرپشن میں ملوث پایا گیا ہے۔ یہ 50 سے 60% اسٹاف کس دور میں اپوائنٹ ہوا، کس نے ان کو نوکریاں دی، کس نے ان کو اتنے اہم ترین ادارے میں نوکری دلوانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات ہونے کے بعد ان ملزمان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے پاکستان کی سلامتی کو خطرات سے دوچار کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ملک دشمنوں کے، دہشت گردوں کے بھی شناختی کارڈ بنائے گئے، این ڈی ایس اور را کے لوگوں کو بھی ڈیٹا بیس میں رسائی دی اور ان کے شناختی کارڈ بنوانے میں انہی افسران نے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سفورہ گوڈ سانے کے اندر ایک شخص جو ملوث تھا اس کا بھی انہی لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ بنایا۔ اس جعلی شناختی کارڈ کی بنیاد پر یہ دوسرے ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایسے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے پاکستان کے اوپر حرف آتا ہے۔
شناختی کارڈ بنانے کی جو طریقہ کار ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو یو سیز ہوتی ہیں، اس میں یو سی کے سیکریٹریز برتھ سرٹیفکیٹ یا جو بھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ یو سی سیکریٹریز بنا کے دیتے ہیں۔ یو سی سیکریٹریز سارے کے سارے سندھ حکومت کے امپلائیز ہیں، لوکل گورنمنٹ کے، سندھ لوکل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں۔ ان لوگوں کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ ایسے ڈاکومنٹس کیوں پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو ایم پی اے ایم این ایز ایسے لوگوں کے ڈاکومنٹس کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کو شناختی کارڈ بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں، ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے 71 میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ ادھر ہم اور ادھر تم۔ ان کا یہ نعرہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ اسی نعرے کے اوپر کام کرتے ہوئے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جعل سازی کے ذریعے اور ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے مخالفین کو دبانے کی کوشش کی ہے، انہیں ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ کے بعد سندھ حکومت کا یہ غیر جمہوری ملک دشمن اور کرپٹ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی حکومت سندھ میں فوری طور پر گورنر راج نافذ کرے اور ان ملک دشمنوں سے اس صوبے کو چھٹکارا دلائے۔ کراچی کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ملک کی سلامتی دفاعی اداروں سے جڑی ہوئی ہے اور دفاعی اداروں کی ضروریات یہی شہر پورا کرتا ہے۔ کراچی کمزور ہوگا، تباہ ہوگا تو پاکستان کی سلامتی داؤ پر لگے گی اور دفاعی اداروں کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی۔ ہم بہت عرصے سے، کافی عرصے سے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ جعلی اکثریت کی بنیاد پر سیٹیں حاصل کرتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ سندھ کی آبادی کو کم کر کے دکھایا جاتا ہے۔ وفاق کے اندر جب ان کی میٹنگز ہوتی ہے سی سی آئی کے اندر تو وہاں پر بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہے یہ آپ کے سامنے اب ثابت ہو چکا ہے کہ 40 لاکھ ووٹرز کا اندراج کرایا گیا ہے جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے، اور اس کی اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو زیادہ تر کراچی کے وہ علاقے ملیں گے جہاں پر یہ ووٹرز جعلی شناختی کارڈ بنا کے ان کی ووٹر لسٹوں کے اندر اندراج کرایا گیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان جعلی شناختی کارڈ جو یہ بنائے گئے ہیں ان کو بلاک کیا جائے اور یہ 40 لاکھ جو ووٹرز کا اندراج کیا گیا ہے فوری طور پر ووٹر لسٹوں سے ان کو خارج کیا جائے، اور آئندہ کے لیے بھی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نئی مردم شماری میں یہ ووٹر دوبارہ سے اسی طرح جعل سازی کر کے شامل نہ کر دیے جائیں۔ ستم یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کو 1 کروڑ 60 لاکھ گنا گیا ہے، جو شہر جس کے لیے ہر پارٹی کا سربراہ، چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی ہو، ہر فرد یہ کہتا ہے کہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ گنا گیا ہے۔ اب 1 کروڑ 60 لاکھ میں سے آپ 40 لاکھ نکال دیں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 1 کروڑ 20 لاکھ گنا گیا ہے۔ یہ 40 لاکھ صرف